सज गए कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो भला, सज गए कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो भला, माए दर बेटे की दुल्हन को सजा रह गई, क्या रहा ख़ैमों में शहर के एक उदासी रह गई, छीनता था शेर चादर और ज़ैनब बार बार, छीनता था शेर ज़ैनब और चादर बार बार, अपनी चादर के मुहाफ़िज़ को छुपाती रह गई, क्या रहा ख़ैमों में शहर के एक उदासी रह गई, क्या रहा ख़ैमों में शहर के एक उदासी रह गई, कैद में वाली सकीना को मिला बाबा का सर, कैद में वाली सकीना को मिला बाबा का सर, मुँह पे मुँह रख कर जो सोई माँ जगाती रह गई, क्या रहा ख़ैमों में शहर के एक उदासी रह गई। और जब रिदा सर से चली मैं सदा देती रही, तू ना आया हाज़िर, जब रिदा सर से चली मैं सदा देती रही, तू ना आया हाज़िर, आले मिरान कहा और जिंदान कहा, ये बहन कैद हुई तू ना आया हाज़िर, जब रिदा सर से छिड़ी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाज़िर, जब रिदा सर से छिड़ी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाज़िर, हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मुश्किल ज़ाचे दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, तुझ पे है कश्ता नबी तू ना आया हाज़िर, जब रिदा सर से छिड़ी मैं सदा देती रही, तू ना आया हाज़िर। बेटे को बेदार कर दिया, उम्र बनी ने बेटे को
دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کر کلیجے سے بار بار عباس کو لگا کر کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا بنی نے بیٹے کو عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے گھڑا لیے بہرے پہ ستمگار کھڑا ہے گھڑا لیے بہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا نا شاہ جمع کا جس وقت اٹھایا نہ گیا نا شاہ جمع کا اس گھڑے اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریبا میں غازی زینب نے کہا شام غریبا میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مسلے پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے
روئی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے آپاس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے آپاس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے حسین بن زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بن زمانے چھا گئی زبان تیرے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسین نیت کی جلا قدم قدم پہ جلائے حسین نیت کی جلا یزید سارے بجھا گئی جوان بھائی کو غم بانٹنے کو ماتل میں جوان بھائی کو غم بانٹنے کو ماتل میں جوان بھتیج لاشیں پہ آ گئی اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں حسینیت کو مگر جگ مگا گئی زینب حسین بن کی زمانے چھا گئی زینب درود پڑھو کیا خوش ہوئے مولا حسین علیہ السلام بلندتر سلام
اچھا بالکل حاجی نے عصر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو ارے دھوپ ہے اپنی آباد کے ڈالو اماں کہ گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ارے تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی کہ خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی ارے دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ارے تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے ارے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ارے میرا پاس خفا ہو گیا ماں مجھ سے کہ وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کرے نہر کنارے جا کر ارے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں کہ گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ماں ارے چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو جاگتی رہتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو اور لوریاں دیتی تھی ارے جھولے میں جھلا کر مجھ کو ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ماں ارے اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو ارے ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو ارے آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو ارے جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو ماں ارے دیکھو آگ لگی
شام غریب آئی اور دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی ارے دیکھو بے ہوش سکینہ کا پڑا ہے بھائی ارے جاؤ سجاد کو جوڑوں سے نکالو اماں گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو ارے ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی ہی مادر اماں بابا کی قسم ڈھانپ لوں پر چادر کہ دیکھا جائے گا ناب تم سے یہ خونی منظر کہ قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں گرم رہتی میں گرتا ہوں سنبھالو حسین دین بھی ہے دی بنا حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے ارے سردار دن داد در دست یدے ارے حقا کے بنا لائے حسین عاشور کے دن چھٹے امام جاؤ صادق کی شاد فرما 70,000 آدمی مولا حسین کی سارا جہاں حسین کی پنہاں میں تھا اور میرا حسین عباس کی سر دے دیا یزید کی بیعت نہ کی حسین نے ارے حقا کے بنا لائے حسین حقا کے بنا لائے آج تک آنکھوں میں وہ خونبار منظر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ خونبار منظر رہ گیا
درد سارا چشم آبے درد سارا چشم آبے میں سمٹ کر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا جھک گئی اہل ستم کی گردنیں بازار میں جھک گئی اہل ستم کی گردنیں بازار میں بس بلندی پر شگے ذیشان کا سر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا پانی کو چلوں میں لے کر پھینکا جب عباس نے پانی کو چلوں میں لے کر پھینکا جب عباس نے آپ اپنی پیاس میں دریا تڑپ کر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا جب تماچے کا کے بچی نے کہا گائے چچا جب تماچے کا کے بچی نے کہا گائے چچا میں گھر پر عباس کا لاشا تڑپ کر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا درد سارا چشم آبے درد سارا چشم آبے میں سمٹ کر رہ گیا آج تک آنکھوں میں وہ غبار منظر رہ گیا اور شام میں قافلہ پہنچا اہل بیت کا وہاں جو کچھ کہا گیا اور اس کے جواب میں اہل بیت نے جو خطاب کیا اس کو معروضات کے طور پر پیش کر رہا ہوں 4 سے 5 اشعار کسی قابل ہوں گے کہ اہل بیت کی جانب سے جواب پیش کیا گیا عرض کیا کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں شہ انما کی نام ان الفاظ کو نہیں دہرا رہا دربار کوفہ اور شام میں کہے گئے جواب دہرا جتنی بھی رحمتیں ہیں شہ انما کی نام اور جتنی بھی نعمتیں ہیں شہ دوسرا کی نام جتنی بھی نعمتیں ہیں شہ انما کے نام جتنی بھی رحمتیں ہیں شہ دوسرا کے نام اور آدھا کو کیا خبر ہے کہ من جانب اللہ آدھا کو کیا خبر ہے کہ من جانب اللہ جتنی بھی عزتیں ہیں بنے مصطفیٰ کے نام جتنی بھی عزتیں ہیں بنے مصطفیٰ کے نام جتنی بھی عزتیں ہیں بنے مصطفیٰ کے نام اور جتنی بھی رفعتیں ہیں شہ والا سے منسوب جتنی بھی رفعتیں ہیں شہ والا سے منسوب اور جتنی بھی ذلتیں ہیں سبھی اشقیاء کے نام جتنی بھی ذلتیں ہیں سبھی اشقیاء کے نام اور نیزہ سوار شہداء ہیں اہل حرم اسیر نیزہ سوار شہداء ہیں اہل حرم اسیر آگے کی
منزلیں ہیں انہی باوفا کے نام، نیزہ سوار شہدا ہیں اہل حرم سے، آگے کی منزلیں ہیں انہی باوفا کے نام. صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم نادر من المدر المجاهد تجد أن أطراف الموائد بالروح المرسلين بولايتك يا علي ويا علي ويا علي ذكري صلوات پڑھتے بابا محترم پروردگار قرآن کریم کے سورہ مومنون میں 50ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم تو ہم نے ایک مقدس ٹیلے اور چشمے کے پاس ٹھہرا دیا. اور کیا آپ نے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مقدس ٹیلے اور چشمے کے پاس ہم نے انہیں ٹھہرا دیا. امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ یہ مقدس ٹیلا سرزمین کوفہ ہے اور یہ چشمہ نہر فرات ہے. اور کیا کوفہ اور نہر فرات. معصوم نے شاید فرمایا آسمان سے بارش کے قطرے برس رہے ہیں. اور پھر اسی سورہ مومنون میں یہ سورہ پہلی بار ہماری اس زمین پر ہمارے سامنے جس ہستی نے پڑھا اس کا سن مبارک کی زمین پر 3 دن ہے اور 16 رجب کا دن ہے. 13 رجب کو ظاہری اعتبار سے کعبے کے سینے پر مولا علی موجود ہیں، رحل رسالت پر تشریف رکھتے ہیں اور سورہ مومنون کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بتاتے ہیں 17 نمبر کی آیت، 18 نمبر کی آیت، 19 نمبر کی آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ درود بھیجیے گا ملک محمد پھر محمد والے محمد ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. سورہ مومن کی 17 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یعنی میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے 7 راستے بنائے. اب نہیں معلوم کہ 7 ہی راستے کیوں بنائے، لیکن یہ مذہب حقہ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ 7 عدد محتاج کس کا ہے. یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ 7 عدد محتاج کس کا ہے. اس نے 7 ہی راستے بنائے اور 7 ہی اعضائے سجدہ ہیں اور 2 دفعہ ہر سجدہ کرنے والا ایک رکعت میں 2 سجدے کرتا ہے.
7 اور 7 14 یعنی 14 معصومین کی معرفت جب حاصل ہو سکتی ہے جب مولا عباس کی معرفت حاصل ہو، اور جب 14 معصومین کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اب اس نے راستے بنائے ہیں 7۔ اب ایک راستہ کہاں جا رہا ہے، دوسرا راستہ کہاں جا رہا ہے، تیسرا راستہ کہاں جا رہا ہے، چوتھا، پانچواں، ساتواں راستہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہی سارے کے سارے مل کے پکاریں گے کہ سارے راستے خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے راستے کی طرف، ہم سارے راستوں کی طرف نہیں جائیں گے، وقت نہیں ہے، پہلا راستہ صرف دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے راستے کی طرف چلیں تو کہا کہ یہ حضور اکرم کا راستہ ہے۔ جب اس راستے میں سفر کر لیا اور معرفت حاصل ہو گئی اور پہنچ گئے تو پوچھا، جہاں پہنچے تھے وہاں حجاب تھا، معرفت اتنی نہیں تھی کہ دیکھ سکتے۔ سوال کیا کہ یہ جو راستہ تھا حضور کا، تو حضور کہاں پہنچایا آپ نے مجھے کہ میں آپ کی معرفت کے لیے چلا تھا؟ تو ایک دفعہ یہی فرماتے ہوئے نظر آئے کہ جس راستے پر تم پہنچے ہو اور اختتامی منزل تمہاری ہو چکی ہے، تو سنو، یہ ماں ہے میری۔ کون ہے یہ ام ابیہ ہے۔ یہ حجاب کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ بتایا کہ ام ابیہ ہیں کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو معرفت کس کی حاصل ہوئی؟ معلوم ہوا معرفت حاصل ہوئی ماں کی۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ تو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن شہزادی آپ کے قدموں پہ سجدہ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ شہزادی آپ کے، انہوں نے کہا کہ آپ ماں ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں عباس میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتی ہے عباس، یہ نہیں کہا کہ محمد میرا، کہیں دکھائے مجھے کوئی کہ بیوی نے کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے۔ ہاں محمد کہتے رہے کہ وہ میری ماں ہے، یہ حضور کہتے رہے کہ ام ابیہ وہ ماں ہے میری، حضور یہ کہتے رہے وہ ماں ہے میری، لیکن ماں نے یہ کہا کہ عباس بیٹا ہے میرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس معرفت کے زیرے میں جو 7 راستے تھے، تو یہ 7 عدد جس کا محتاج تھا یہ محمد کا بھائی ہے۔ یہ محمد، مجھے لگ رہا ہے میں آخری منزل سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ پہلی منزل آپ پہ بھاری ہو گئی۔ چلے اب ہم آسان چلتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اس تکرار کو دہراتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ 7 راستے بتائے، 7 و 7۔ پھر سورہ منافقون، یہ تو سورہ مومنون تھا، سورہ منافقون میں آیا 7ویں آیا، ایک اور کیا نہیں بلکہ 5ویں آیت میں، 5ویں آیت میں فرمایا کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمین کے خزانے اپنی ملکیت پر رکھے۔ 7 آسمان اور 7 زمین کے خزانے میں نے اپنی ملکیت پہ رکھے۔ 7 اور 7 14، یہ 14 کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت میں ہے۔ یہ 14 کے بعد جو کچھ بھی، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، یہ کہتے نظر آئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ملکیت۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے خزانے میری ملکیت ہیں، منافقین کو سمجھ نہیں۔ قرآن ہے، کوئی اور ہوتا تو سوال کر لیتے، لیکن سوال تو بنتا ہے، کر لیتے ہیں تو جواب تو نہیں دینا ہے، اور دے دے گا۔ کیا سوال یہ بنتا ہے کہ پروردگار مخاطب توحید ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ منافق کو سمجھ نہیں۔ بھائی غور کریں، مخاطب کون ہے؟ توحید۔ تو توحید کا دشمن، بچے بھی جانتے ہیں توحید کا دشمن کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ اور کیا؟ توحید کا دشمن ہوتا ہے مشرک۔ تو پروردگار یہ کہتا ہے نا کہ 7 آسمان اور زمین کے خزانے میری ملکیت ہے، مشرکوں کو خبر نہیں، کیا منافقوں کو خبر نہیں؟ پروردگار رسالت کا منکر کافر ہوتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ رسالت کا منکر کافر ہوتا ہے، اور امامت کا منکر منافق ہوتا ہے۔
تو جواب یہی آئے گا ابھی تو کہا تم نے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے مراد 14 معصومین ہے، تو 14 معصومین کا منکر ہے وہ منافق ہے۔ منافق کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے کس کی ملکیت ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے کس کی ملکیت پہ یہ منافق کو خبر نہیں۔ تو جناب تیسری سی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے حدیث قدسی ہے، امالی میں شیخ صدوق نے لکھی اور عربی میں 92 نمبر کی مجلس ہے۔ عجیب رنگ ہے 92 9 اور 11 اور اس پہ طویل حدیث اس کے آخر کے حصے میں خدا تعالیٰ حضور کے فرما رہے ہیں معراج کے نزول پہ کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میں نے تیرے بیٹے قائم آل محمد کی ملکیت پہ دے دیا۔ اب میرے یہ جتنے بھی ملائکہ اور فرشتے ہیں یہ بارش کے قطرے لے کر رضویہ میں نازل ہوں یا مکے میں نازل ہوں یا آسمان سے بارش برسائیں، یہ ماؤں کے شکموں میں بیٹا یا بیٹی کی شکل بنا دیں، کسی کے گھر کسی کی زندگی کو روک دیں، کسی کی زندگی کو بڑھا دیں، یہ سارے امر میں نے صاحب الامر کے سپرد کر دیے۔ یہ سارے کے سارے فرشتے صاحب الامر کے ماتحت ہیں، یہ سب صاحب الامر کے ماتحت ہیں۔ جتنے فرشتے ہیں یہ پوچھیں گے ان سے، یہ کو بتائیں گے کہ ہاں اس کی زندگی کم کر دو، اس کی بڑھا دو، بس اور قبض میں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ باسط اور قابض یعنی بڑھا دینا اور کم کر دینا یہ میں نے، اور یہ پوچھیں گے ان سے۔ تو بات سمجھ میں جب آئی کہ جب مولا عباس نے اپنے بازوؤں کو کٹا کر اور پرواز شروع کی تو خدا نے پر عطا کر دی، اور اس پرواز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بیٹے کی پرواز فرشتوں کے ساتھ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ فرشتے ماتحت ہیں امام زمانہ کے، اور حضرت عباس کی طرف ہر معصوم کہہ رہا ہے تمہیں جو چاہیے عباس سے کہو، عباس کی بات ہم رد نہیں کریں گے کیونکہ ان کی پرواز۔ تو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، جو بھی دعا چاہیے تو غازی عباس کا وسیلہ پیش ہو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین۔ اور پھر اس آیت میں 17 نمبر کے بعد سورہ مومن کے 98 آیت میں فرمایا کہ ہم نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، ہم نے ایک خاص مقدار میں، نہ ایک دن زیادہ ہے نہ ایک دن کم ہے۔ کبھی یہ سوچ کے نہیں دعا کرے انسان کہ بارش روک دی، رحمت کی بارش کو کبھی نہ روکے خدا، اور قہر کی بارش سے خدا ہمیں معاف کرے، قہر کی بارش نہ ہو، بس رحمت کی ہوتی رہے جتنی ہو رہے، بس یہ دعا کرتے رہے۔ بہرحال اب ایک خاص مقدار میں کہا ہم نے پانی اتارا، حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ خاص مقدار کیا ہے؟ حضور نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی خاص مقدار اتاری گئی ہے زمین کی طرف؟ تو فرمایا جنت میں چشمہ جاری کیا ہے، وہ چشمہ جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، وہ چشمہ جاری کیا، اس چشمے سے 5 دریا زمین کی طرف اتارے۔ 7 راستے ہیں، 5 دریا اترتے ہیں، ان 5 دریاؤں میں سے ایک دریا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہندوستان میں ہے۔ یہ ہم جس آج پاکستان میں جو بیٹھے ہیں 14 اگست کے دن، یہ ہندوستان کے ایک زمانے میں 1947 سے پہلے حصہ تھا، تو اب یہ پوری زمین اس وقت حضور زمانے ہندوستان تھا، تو کہا کہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان کے اس دریا کا نام حضور نے فرمایا سین یہ ہے واو نون سیہون، اور کیا آپ نے سیون دریائے سندھ۔ جو لوگ ابھی تھوڑا سا مست ہوئے ہیں آگے جا کے پتہ نہیں کیا کریں گے، غور کیجیے گا، اور سب کے سب کریں گے، اور کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس دریا سے سیراب جو ہوتے ہیں اور غذا اپنا اثر دکھاتی ہے، غذا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہندو دعویٰ کرتے کل کو آگے کریں جناب دریا سے نہیں ہے گنگا جمنا ہے، لیکن مجھے تو سیہون نام ملا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا نام کون سا ہے؟ تو فرمایا یحیون، یہ بلخ میں ہے۔ بلخ کون سا؟ بلخ ہے افغانستان، ترکی، یہ وہ راستہ، یہ دریا بلخ افغانستان اور ازبکستان اور افغانستان کا بھی وہ حصہ، انتہائی شہداء کی تعداد افغانستان میں،
اس خطے میں جہاں بیٹھے ہیں کراچی کے مشہور شہداء، زیادہ شہداء اس خطے میں، اورنگی ٹاؤن اور یہ رضویہ ناظر آباد نگر جو بہت بہترین خطہ ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اور افغانستان شہداء کی زمین آج تک، اور بس ہر کوئی دن، کوئی جمعہ، کوئی 7 محرم کو بھی کوئی پیش کی نہ جانے کر رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے، کون سی جگہ پر بیٹھتا ہے دریائے پل، جہاں پر مولا علی کا مزار ہے، مزار شریف۔ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا، مزار شریف جہاں مولا علی کے روضے کو وہ کہتے ہیں کہ مولا یہاں پر آئے تھے، ایک روضہ نجف میں، دوسرا ہم نے یہاں مزار شریف میں۔ ان کا کہنا ہے بہرحال شبی بھی اگر ہے تو بہت قریب کی اور بہت قدیم ہے، نہ جانے کس رنگ میں اللہ بھیجا ہوا ہے، وہاں جا کر اپنا مقبرہ تعمیر کرنا ہے، نہیں معلوم۔ اور ہرات ساتھ میں، پھر قندھار، اور وہ بہت بے تفصیلات ہو جائیں گی۔ بہرحال افغانستان آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ حسین شہداء ہیں یہ افغانستان کی، کہ جو یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو ہم خراسان کہتے ہیں۔ یہ مشہد سے لگتا ہے، مشہد خراسان کا حصہ ہے، ایران میں خراسان کا بڑا ایک حصہ ہے، افغانستان میں خراسان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو یہ خراسان کی اس پوری زمین سے اللہ جانے سید حسنی، مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے افغانستان سے آئے، نوصل امام زمانہ، اور ہم نے قسم اٹھائی کہ بغیر امام زمانہ کی تذکرہ پورا نہیں ہوگا، اور اس پہ جاری چل رہا ہے۔ تو نصرت امام زمانہ کے لیے زمین سے آئیں گے سید حسنی، ہو سکتا ہے کہ ہرات مزار شریف وہ مولا علی کے روضے سے آئے، نہیں پتا، خدا جانتا ہے۔ تیسرا دریا، تیز آگے بڑھ جاؤں وقت نہیں ہے، دریا نیل۔ چوتھا دریا دریائے دجلہ، پانچواں دریائے فرات۔ دریائے نیل، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دجلہ اور فرات دونوں عراق میں، اور دریائے فرات اور سرزمین کربلا، مولا علی کا ارشاد ہے کہ کربلا کی زمین تمام زمینوں سے پہلے ہے، اور فرات کا پانی زمین اور آسمان کے تمام، دنیا اور آخرت کے تمام پانیوں سے پہلے فرات کا پانی۔ تو جنت کی اس نہر سے پہلی نہر، پہلا دریا جو جاری ہوا ہے وہ فرات ہے، جس پہ قبضہ عباس کا ہے، یہ ہے فرات۔ اور اس کے آگے فرمایا، جو آزاد تقریر سن رہے ہیں وہ مسلم مولا فرماتے ہیں کہ جنت سے یہ چاروں نہریں، اب چار بتائیں، ایک کا نام شیحان جو ہمارے ہندوستان میں، جیحان برف میں، اور پھر فرمایا نیل اور فرات۔ اچھا دجلہ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ وہ اس کی وجہ جو حضرات عراق گئے ہوں اور جو نہیں گئے ہوں، خدا انہیں لے گیا اور دل میں محبت پیدا کی۔ اب کسی کے دل میں کربلا جانے کی محبت نہیں ہے، خدا نہ کرے، اور کسی کے دل میں کربلا جانے کی محبت ہے، دونوں کو، اور میں خود کو اپنے آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ فرات کا پانی زائرین سے مانگے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرات کا پانی پینے سے اہل بیت سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ مولا عباس کی قبر کا پانی منگوائے، فرات کا پانی منگوائے، اور پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے جو چاروں جاری ہوئے تو فرمایا کہ ایک پانی کی نہر ہے، دوسری شہد کی نہر ہے، شہد والی نیل میں ہے، دریا نیل مصر میں، وہ شہد کی نہر ہے، فرات کربلا میں یہ پانی کی نہر ہے۔ شراب، جنت کی جو شراب ہے وہ شراب کی نہر معلوم ہے کہاں ہے؟ ہندوستان میں، سیحان، شراب والی نہر ہمارے نصیب میں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں یہ ہندوستان والے بڑوں کی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، مولا صاحب یہ مست ہیں، بڑا مقدس لفظ ہے مست۔ دنیا کی شراب پینے سے معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ جلی کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی شراب پینا بدترین گناہ ہے، دنیا کی شراب پینا کہ بندہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ انتہائی گناہ کبیرہ میں سے، تفصیل تو وقت نہیں ہے،
ورنہ میں تھوڑا سا پھر عرض کرتا کہ حضور نے کیا بتایا شراب کا حال کیا ہے کہ بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ مکار ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ اس سے اس کو چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جلی کو بھول جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں سنو، دنیا والی شراب جلی کو بلا دیتی ہے، شراب علی کو دکھا دیتی ہے۔ ہندوستان والوں نے کس رنگ میں دیکھا ہے علی کو، سیون کی دھرتی پر یوں یوں کرتے ہیں علی 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 درود بھیجیے گا مجھے محمد والے۔ کیا رنگ ہے سندھ والوں، کیا رنگ ہے ہندوستان والوں، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خود امام حسین کہہ رہے ہیں مجھے جانے دو میں ہند چلا جاؤں۔ معلوم ہے مستوں کی زمین ہے، ملنگوں کی زمین ہے، فقیروں کی زمین ہے۔ فقیر میں نے اگر میری ابھی تک کی آگے کا میں نہیں فیصلہ کرتا، مجھے نہیں پتا معصوم کون سے دروازے کھولے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں مسجد میں سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے پھل کی معرفت ہو، تو وہ آج ایک رنگ میں آگے معرفت صاحب۔ کل جو لوگ حاضر تھے ان سے کہا تھا کہ مجلس میں آئیے گا، وہاں پہ پھل نیاز میں ہوں گے، تو وہ پھل کی معرفت ہو جاتا ہے۔ کیا کمال ہے اس پھل کا۔ امام کہہ رہے ہیں میں ہند چلا جاؤں، کیوں؟ فقیروں کی زمین ہے۔ فقیر اور بھکاری میں فرق ہے، بھکاری نہ جانے کہاں سے مانگتا ہے، یہاں جا کر رضویہ میں تو بولا مولا کے نام پہ دے تو وہاں جائے گا، یہ بھکاری۔ فقیر صرف اللہ سے مانگتا ہے، وہ دوسرے دروازے پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے اپنے لیے کہا کہ میں فقیر ہوں، حضرت موسیٰ نے اپنے لیے کہا کہ میں فقیر ہوں، میں نہیں جاتا دوسرے دروازے پر، صرف اللہ سے ہوتا، میں نہیں لوں گا۔ بھوکے رہے پیاسے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھوک پیاس میں سفر کرتے رہے، سوال دنیا کے سامنے نہیں کیا۔ جب کسی نے دینا چاہا تو کہا نہیں لوں گا تم سے، صرف خدا سے لوں گا۔ یہاں تک کہ شعیب نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، کہا جب کھاؤں گا جب خدا دے گا، تو کہا یہ میں نے دیا ہی نہیں ہے، خدا خدا کی طرف سے، پھر ٹھیک ہے۔ یہ فقیر ہے، یہ زمین کسی سے نہیں مانگتے، ہندوستان والے کسی سے نہیں مانگتے، سندھ والے کسی سے نہیں مانگتے، یعنی ہند والے کسی سے نہیں مانگتے، یہ صرف مولا مانگتے، اور کسی کو مانتے بھی نہیں، تبھی دنیا ناراض ہے ہم سے، کہتی یہ ہند والوں کی ایجاد ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، صرف مولا کی اطاعت کرنی۔ یہ حضرت عباس کا جملہ ہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ حضور نے مولا نے فرمایا کہ اس لیے زمین کربلا اور زمین کعبہ، خدا نے صرف کعبے کی زمین نہیں فخر کیا، مکے کی زمین، کہ میں تو کیوں نہ فخر کروں، میری پشت کے اوپر مومن، میری پشت کے اوپر کعبہ ہے۔ اب دیکھیں کیا کیا بات دور ہوتے ہیں، چھوڑو، لیکن یہ لفظ نکلوایا مومن کا، پڑھ کے جاؤ، میری نیت میں چھوڑو اس کا وقت نہیں۔ کیا یہ جو زمین پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس زمین پہ جس پہ آپ چل کے آئے ہیں، یہ آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھی۔ معصوم فرماتے ہیں دوسری زمین سے میرے پشت پر مومن چل رہا ہے، اور سن جب یہ میرے پاس آئے گا نا، امین قرار دیا جائے گا، میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا۔ کیا نصیب ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں مومن کے لیے۔ اور جب کوئی کافر چلتا ہے تو اس کی الٹ ہوتی ہے، اس کا بددعا، تو میری پشت پہ چل رہا ہے تو آ تو صحیح، تیری پسلی سے پسلی ملا دوں، پھر اشارے قبر سے کہتے ہیں، یہ کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں۔ بہرحال اب روک دیا تھا مولا نے، کہا نہیں مومن تو زبان سے جاری، وہ تو پڑھنا۔ بہرحال اب کہا کہ یہ کعبے میری پشت کے اوپر اللہ کا گھر ہے، میرا فخر ہے، خدا نے کیا بولتی یہی لفظ ہے، ایسے قسم خدا کی ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی عربی اور اس کو ملا کے دیکھا، یہ کیا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں، خدا نے کہا چپ رہو۔ جیسے
کوئی بچہ کچھ کرتے کہتے ہیں چپ رہو ادھر بیٹھو، ایسے کہا چپ رہو ادھر ادھر بیٹھے رہو، کس بات کا فرق کر رہے؟ تیرا گھر میرے اوپر ہے، میرا گھر بھی نہ ہوتا تیرے پر، تو بھی نہ ہوتی، کیوں پروردگار اگر کربلا نہ ہوتی۔ اچھا یہ جملہ جو ہے نا یہ آیت اللہ بہجت کی طرف سے جب میں نے پڑھا تو لوگوں نے بڑی دھان دی، پھر پڑھتا ہوں کسی نے کہا کہ کربلا کا بھی نفر بتائیں، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ کعبہ سوئی ہے جس کو سمندر میں ڈال دیا، کون ہے دیوانہ جو سوئی کو ڈھونڈ کے لائے گا؟ اسی جملے کو آیت اللہ بہجت نے اس حدیث سے لیا تو خدا نے زمین سے فرمایا کہ خدا نے زمین سے کہا کہ تو فخر کر رہی ہے، تیری حیثیت معلوم ہے کیا ہے؟ کربلا کے آگے تو سوئی ہے جسے دریا میں گرا دیا ہے، اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر خدا نے کہا آگے بس آج کے بعد سے میں نے تیرے اوپر مشرک مسلط کر دیا، آج بھی بے شک گھبراہٹ ہے ضرور دینے کا بھی کو ہم مزہ مشرک مسلط کر اور وہ مسلط ہو گئے، ایک فرمایا زمزم سے آج سے میں نے تجھے کھارا کر دیا، جا اب نہیں، اب اس سے تیرے پانی میں نے کھارا پانی ملا دیا، میں نہیں برداشت کر سکتا فرات کے سامنے اور کربلا کے سامنے۔ فرات پانی ہے وہاں سے جاری، فرماتے ہیں کہ جنت کی 3 مشکیں روز فرات میں لائی جاتی ہیں، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ مسئول بات ہے کہ جنت سے ایک قطرہ فرات میں اترتا ہے روزانہ شام کے وقت۔ اور مسئول فرماتے ہیں کل بھی بات پڑھا تھا اور ابا کے لیے پڑھا تھا کہ مومن کی روح اسی وقت، یہ جو وقت آپ دیکھ رہے ہیں وقت اس وقت آپ جمع ہیں شام کے ٹائم فرات کے کنارے بیٹھتے ہیں، اپنی قبر سے نکلے سردانی سے اٹھے اور کربلا چلے گئے فرات کے پاس، اور فرات کے پاس جاتے کہاں ہیں؟ آگے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ فرات کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک مومن دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ پھل کھاتے ہیں۔ دعا کی پروردگار مجھے پھل کی معرفت عطا کر، یہ کون سا پھل ڈالے بھائی؟ معصوم رزق کی معرفت کیا ہے؟ تو فرمایا روٹی سب سے پست ہے اور معرفت الہی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ نہر کنارے ابا کرنے کیا گئے ہیں؟ دوسرے مومنی سے ملاقات کرنے، تو حکم ہے قبر سے نکلو شام کے ٹائم میں نہر فرات پہنچو اور مولا عباس کی قبر کے ارد گرد جا کے بیٹھ اور بیٹھ کر ایک دوسرے مومن سے ملاقات بھی کرو اور پھل کھاؤ۔ یہ حدیث ہے معصوم کی کہ پھل تناول کرو۔ اب پھل تناول کر رہے ہیں بھائی کون سا پھل ہے؟ بھائی آپ بھی ڈھونڈیے گا، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہم نے تھوڑا سا غور کیا، اچھا یہ بات پڑھنے سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ یہ بات پڑھنے سے پہلے ابھی پڑھنی نہیں تھی، یہ بات ابھی پڑھنی نہیں تھی، اس کی ترتیب نہیں بنی تھی، تو مدارس ترتیب سے چل رہی ہیں۔ آج سے 5 شدہ شرات لگے گا رات کو 9 بجے، تو معاشرے کی مجلس سے 2 روزانہ ایک حساب سے۔ تو اب اماں مغرب عشاء کی نماز کے پاس آگے بیٹھی اور اماں نے کہا کہ بیٹا ہم نے خواب دیکھا ہے کل مجلس سے تمہاری باجی کے گھر پہ، تو وہاں پہ پھلوں کا لحاظ ہو، پھل مل گئے۔ یہی ٹائم ہے کہ جس ٹائم پر وہ بیٹھے ہوں گے ابا حضور اور وہ ایک دوسرے کو پھل پیش کریں گے، تو آج کے پھل ابا کی طرف سے ہوں گے۔ تو پھر ہم نے معصوم سے پوچھا مولا پھل کیا ہے؟ کہا صبر کا پھل میٹھا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، قسم خدا کی سرکار سراجی کا آپ کو سلام کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ہم صابر ہیں، لیکن سلام ہے ہمارے شیعوں کو، ہم صابر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہر کس کس مصیبت پہ کون سا ہمیں اجر ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور مصیبت کب رہے گی کب ختم ہو جائے گی۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں پھر بھی صبر کرتے ہیں، مولا کی خاطر صبر کرو، صبر سے زندگی گزارتے ہیں۔ مولا میں آپ کے لیے صبر کروں، اس صبر کا پھل ابا پا رہے ہیں، اس
صبر کا پھل مومنین پا رہے ہیں. اور صبر کا پھل میرے پاس بار بار میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کا نواسا آتا تھا کہ وہ معصوم بھی اس صبر کا پھل پا رہا ہو. بڑی عزت اٹھائی اس نے. اور جب پہلی بار مرض موت میں مبتلا ہوا 6 مہینے کا تھا, 9 مہینے کے ہو کے انتقال ہوا. 6 مہینے کا تھا, رات پٹیکر 2-3 بج رہا تھا, سب نیند میں تھا. بے دیا بچہ دوڑا ہوا دروازے پہ آتا فون کرتا ہے مجھ سے بھائی کچھ دے, وہ مر رہا ہے. مجھے کیا سمجھ میں آیا, میں سو رہا ہوں, مجھے خبر ہی نہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سوائے نہر فرات. رضا خانہ کھولا, نہر فرات کا پانی حضرت عباسی قبر کے پانی کو اتر کے کر کے دے دیا, میں نے لے جاؤں, بچہ بچ گیا. کیوں؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں میں اگر میلوں دور, ہزاروں میلوں دور دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں, میں نہر فرات کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس سے شفا حاصل کروں گا. ایک نہیں کئی معصومین نے ارشاد فرمایا, وقت نہیں میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ میں ہم جا کر نہر فرات سے معصوم کے رہنے کی شفا حاصل کریں گے. ارے معصوم حضرت عباس کی قبر کے پاس جا کر شفا لینے جاتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ جائیں؟ یہ ہے کربلا. اور جب ویڈیو میں دیکھا کہ کربلا میں مولا عباس کے گرد بہنے والے پانی کے ارد گرد پانی ہے کیا, تو سفید رنگ کے پھول لگا. مولانا نقوی نے یہ جملہ کہا, یہ اہل محبت ہے, یہ اہل محبت ہے جو ارد گرد ہیں. اچھا شام کو جا کر بیٹھ جاتے ہیں قبروں, قبر کے پاس مومنی فرات کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کر صبح کا وقت قریب آتا ہے, ایک ہوا چلتی ہے, اس ہوا کے حکم سے واپس یہ ارواح مومنین اپنی اپنی قبر میں آ جاتی ہے. کتنا خوش نصیب ہے مومن کہ زندگی بھر یا عباس یا عباس, اور مرنے کے بعد بھی یا عباس یا سب سنتا ہے مولا عباس کے فضائل ہی پڑھ لینا, اور آپ جس طرح سن رہے ہیں ان نام آنکھوں کے ساتھ, خدا آپ کو صبر عطا فرمائے. درود بھیجیے گا بلکہ محمد والے بس تمام باتوں کا حاصل جملہ پیش کر کے اب صاحب میں جڑ جاؤ کہ یہ 7 راستے, 7 آسمان اور زمین جو 14 ہو جاتے ہیں, اور جب یہ 14 ہو جاتے ہیں تو یہ 14 کہتے ہیں کہ ہم سے مانگنا ہے تو عباس کے ذریعے سے مانگنا. ہم سے اگر مانگنا ہے تو عباس کے ذریعے سے مانگو. غدیر میں حضور غدیر سے پہلے مینا کی منزل پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد کافر مت ہو جانا, ورنہ میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں قتل کروں گا. پھر مولا علی کر دے کے کہا کہ میں نہیں آ کر آیا, یہ نہیں کہا میں نہیں آیا, فرمایا میں قتل کر دوں گا پہلے کہا, پھر کہا یا علی قتل کر دوں گا. یعنی مارنے والے 2 ہوں گے, اکیلے حضور نہیں. میرے ہتھے چڑھا میں مار دوں گا, علی کے ہتھے چڑھا علی مار دوں گا, ماریں گے دونوں. بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنا ایک نہیں, ماریں گے دونوں. پھر کہا ابھی تو ابتدا میں کہا تھا جب مومنین کو لے گئے تھے وہاں حجاب کے پاس, میرا بیٹا عباس نہر کنارے جو ظاہر کربلا کی وہ دیکھ کے آئے, اور جو نہیں گئے خدا کو لے کے جائے. ہم اسی ٹائم پہ شام کے ٹائم پہ موجود تھے اسی مقام پہ. کون سے مقام ہے؟ صاحب الزمان مقام صاحب الزمان پہ ہم موجود تھے. مقام صاحب الزمان نہر فرات کے قریب ہے. صاحب الزمان نہر فرات پر بیٹھے, صاحب الزمان نہر فرات پر بیٹھے. یہ پوچھا معصوم سے کہ مولا یہاں کیوں بیٹھے آپ؟ فرمایا یہاں ہم سے بابا کی فرمایا یہاں میری زین سے گئی تھی. مولا یہاں کیوں گئی؟ اس لیے کس پاس بھائی نظر آتا ہے,
نہر کنارے بھائی ہے مجھے عباس. اور جب ضربوں پہ ضرب لگ رہی تھی گرے تھے تو کہتے تھے عباس دیکھ رہے ہو نا, عباس دیکھ رہے ہو. گواہ بنایا کہ ہم دونوں آئیں گے, محمد یہ علی. پوچھا مولا یہ قتل کی جگہ تو دور ہے, تو ظاہر ہے کربلا کہ وہ تصدیق کریں گے قتل کا امام حسین دور ہے, اور یہ گرنے کا مقام یہاں تو سید کے گنے ہوئے زخم تو 1950 تھے, تو سر سے لے کر پیر تک. اور یہاں پہ بیرونی فرماتے ہیں کہ یہ گنے ہوئے رقم تھے, اور جو زخموں کے اندر زخم تھے یہ مات بھی محسوس کر سکتا ہے کہ زنجیر ایک کے بعد ایک ضرورت ہے, ایک ہی زخم پہ ضربوں کے ساتھ. تو جو زخموں کے اندر زخم تھے وہ تعداد گر نہیں سکتے, جو اوپر سے گرے پچھلے سال معلوم تھے وہ 1950 تھے. اتنے زخمی تھے پھر اتنا طویل فاصلہ طے کیسے کیا؟ بڑا سخت مسئلہ ہے, میں بہت ایسی سے پڑھوں کہا مولا میں نے اتنا طویل فاصلہ طے کیسے کیا؟ فرمایا جب زین سے یہاں گرے, جب شدید نے پسلی پر نیزہ مارا اور پسلی ٹوٹی تو مولا یا سیدہ کہہ کر کہ آپ کی ٹوٹی پسلی کو یاد کیا اور زین سے زمین کو شرف بخشا. اور جیسے زمین پہ آئے ابھی تیر اور تلواروں کے درمیان تھا لاشا, ابھی زمین تک پہنچے نہیں تھے, ابھی زمین سے اوپر تھے کہ شملے نہیں تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا معصوم زمانے کی دوڑاتا ہوا ہے, اور آ کر سید کی زلفیں دراز تھی, ان زلفوں کو ہاتھوں میں بند دینا شروع, زلفوں کو ہاتھوں پہ بند دینا شروع. سید نے کوہنیوں کے ساتھ چاہا کہ کسی طرح سے میں فاصلہ طے کر لوں جو مجھے قتل گاہ تک لے کے جاتی. بس اداروں کا مولا یہ فاصلہ کیسے طے ہوا؟ کہ جہاں تک کوہنیوں کے بل چلتے رہے اور جب مولا کا دم اب نہیں رہا اس کے بعد کا فاصلہ کام اور بالوں سمیت کھینچتا بنا. وہ زخمی سن کو کھینچتا ہوا, زخمی بدن کو کھینچتا ہوا قتل گاہ تک لے گیا. 12 محرم تھی, اتوار کا دن تھا, قافلہ کوفہ پہنچا. کوفے کی زمین پر قافلہ پہنچا ہے تو عورتیں بین کر رہی, شہزادیوں نے عورتوں کے بین سنے, شہزادیوں کے اپنے بین بڑھ گئے, ہزاروں تعداد شہزادی ہونے لگی. ابھی 64 کی 64 مستورات زندہ تھی, ابھی پہلی مستور کی شہادت ہوئی نہیں تھی. بس اب جو دیکھا کہ یہ رو رہی کوفے والیاں, اکثر آبادی شیعوں کی تھی, اتنا شہزادی کو جلا رہا ہے کہ تمہارے جھوٹے خطوط کی وجہ سے, تمہارے مردوں کی وجہ سے ہمارے سروں سے سائے چھینے. اب تم کس بات کا روتی ہو؟ تم نے وفا دی. قافلہ تھوڑا آگے بڑھا, ایک بازار میں آیا. بس جیسے ہی بازار میں قافلہ آیا, اس قافلے میں اب یہاں سے ایک باپ بیٹوں کی شہادت پڑی. جیسے ہی پہنچا تو شہزادی نے جیسے ہی بھائی کو دیکھا, کون سا بھائی؟ شہزادی کے تمام بھائی نیزے پر سوار تھے اور ایک بھائی کا سر دارالعمارہ پر سوار تھا. جب مسلم بن عقیل کو دیکھا تو شہزادی نے ایک دفعہ
کی آواز سے سلام کیا، کیونکہ شہزادی کی آغوش پہ مسلم کی ایک ہی بیٹی بچی تھی جو 2 سال کی تھی، وہ موجود تھی۔ شہزادی نے دھیمے سے سلام کیا، بچی سمجھ گئی، ایک دفعہ کہا مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادی نے آستین آگے کر دیا آنکھوں کے کہ ابھی بابا کے سر کو نہ دیکھے، بچی برداشت نہ کر سکے گی۔ ایک دفعہ بچی نے رخ کو پھیرنا چاہا کہ دیکھوں تو مجھے ابھی بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، دیکھا تراوے میں بابا کا بدن پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی بدن کو پڑے ہوئے دیکھا، آواز دی اماں، اے بوبی اماں، کیا کوفے والے لاشوں کو دفناتے نہیں ہیں؟ بس حضرات کو یہ نہ سنا، شہزادی نے کہا میرے بیٹے سامنے بابا کا سر جو دیکھا، جوانوں نے فرمایا میرے بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ میرے بھائی کہاں ہے؟ ارے بابا جب سے کوفے میں داخل ہوئی ہوں میری ماں ہم دونوں آپ کو دیکھنے اور بھائیوں کو ڈھونڈنے اب سر مبارک نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرے لال تمہارے بھائی میرے فرات کے کنارے غازی شریف واحد ننگے کا کوفے کا سپاہی جوتوں کی ٹھوکروں میں بچے ناک کی ہڈی بھی توڑی گئی، جگہ جگہ سے چہرہ زخمی کیا گیا۔ پھر بیٹا نہر کنارے چھوٹے کے سامنے بڑے کو شہید کیا، بڑے کے سامنے چھوٹے کو شہید کیا۔ ہاں لادارو جیسے ایک لاشا پھینکا گیا دوسرا لاش وہ لاشا رک گیا کہ چھوٹا بھائی آئے گا تو لاشا رک گیا۔ ہاں لادارو جیسے معلوم نے دیکھا تو کہتا ہے یہ بنی ہاشم مرنے کے بعد بھی معجزہ دکھاتے ہیں، اور یہ کہہ کر ہمارے معصوم نے فرمایا کہ ان بچوں پر ان بچوں کے اوپر 3 شہداء کے ظلم کیے گئے۔ مجھے کون سا کہا امام حسین والا ظلم کہ تلوار سے کاٹا گیا گلا، یا دوسرا ظلم کون سا کہا امام حسین قاسم والا ظلم، کہا مولا کیا مطلب، کہا طویل عرصہ زندان میں رہے، دن اور رات زندان میں رہے، بہت ہی تاریخ زندان تھا۔ کہا تیسرا ظلم بھی سکینہ والا، کہا مولا وہ کون سا ظلم، کہا جتنے تماچے کوفہ سے ایک رات میں اس بچے کو مارے گئے، پوری رات تماچے مار مار کے رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ فرمایا چوتھا ظلم جو سرکار حسن پہ کیا گیا، مولا کون سا ظلم حسن پہ ہوا، کہا جنازے پر 3 مارے گئے۔ جب جیسے ہی دونوں بھائیوں کے لاشیں ملے ان لاشوں پہ بلاؤ نے کہا یہ یہاں دکھاتے یہاں ختم کرو، تینوں کی مارے ایک برکے والی بھی میرے بچوں کے لاشوں پر وقت دعا ہے کہ آخری جملہ سنیے بچوں کا، اور دعا کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ نے کہیے گا۔ جب قاتل بچوں کو ذبح کرنے لگا تو کہا کوئی بات نہیں مان، ایک بات تو ضرور مان لینا۔ کہا کیا؟ کہا ہمارے یہ خون بھرے کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو کاٹ دینا، کیونکہ معلوم تھا کہ ہمارے جان امام حسین کے کرتے کو لوٹ لیا تھا۔ عجیب ہے کرتا بھی، کہا یہ کرتے اتار کر صندوق میں رکھنا، اور یہ صندوق مدینے بھجوا دینا ہمارے گھر، ہمارا جو سامان ہے اس میں رکھ دینا۔ حضرت مدینہ میں آ گئے صندوق، ماں یعنی کہ نانی تھی بچوں کی بی بی ام البنین نے صندوق وصول کیا، صندوق رکھ لیے، قافلہ آ گیا، دن اور رات جناب رقیہ جناب رباب کے پاس بیٹھی ہوئی، بچوں کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی۔ ایک دن جناب زینب نے کہا کہ یہ ماں سے مر جائے، یہ اپنے بچوں کو نہیں روئی،
بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اماں ہمیں بوسہ دے، اماں ہم کا رول ہے، یہ کرتے بھیج دینا خون بھرے، ماں کرتوں کو دیکھے کہ یقین ہو جائے گا بچے شہید ہو گئے تو وہ بس ہزاروں جناب اللہ کے حکم پر ایک دفعہ بی بی قربانی اٹھی اور قریب سے کہا کہ رقیہ تو بتاؤ، ماں کے حکم پر بیٹی آئی، کہا بیٹا ایک لمحے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ، بی بی بیٹھ گئی ماں کے حجرے کے پاس، بیٹھ کے ایک دفعہ صندوق کو کھولا، دائیں بائیں دیکھنے لگی، مجھے میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے بچے آ گئے؟ میرے بچے کھو گئے ہیں کوفے میں، کیا میرے بچے آ گئے؟ بی بی نے کہا بی بی بچوں نے یہ کرتے بھجوائے ہیں، میں نے اب تک صندوق کھولا نہیں بی بی، لیکن خوشبو کرتوں سے آ رہی ہے، یوسف کا کرتا یاد رکھیے، جیسے ہی کرتے سامنے آئے شہزادی نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے لال آنکھوں میں اشک ہے، بچوں کی دعا کہ ماں رولے، ایک دفعہ کہا ہائے میرے بچے، اور کل میرے لال میں حسین کو لوں گیا، بس دارم شہزادی نے ایک دفعہ بیٹھی تھی، تینوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ جب بہن بڑھ گئے مسکرات کی تو ایک دفعہ دیکھا کہ جناب رباب اپنی جگہ چھوڑ دی اور چھوڑ کر قریب آنے لگی، بس جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ جناب رباب آ رہی ہے ایک دفعہ کہا رقیہ کرتے چھپا لے، کہا کیوں بی بی؟ کہا اس کو اللہ کا کرتا یاد آ رہا، اسے اللہ کا کرتا یاد آ رہا، مالک ان کرتوں کے وارث، ان بچوں کے وارث، مدینے کے وارث، منتقم خون کربلا، ان ماؤں کی خوشیوں کے وارث، منتقم خون شہزادہ علی اصغر انقلاب مسلم، بارویں سرکار کے ظہور میں تاجی اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین اللباب، 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 زنجیر پہ گردان بیمار ہے، زنجیر ہے گردان بیمار ہے، سرکوڑے ماں بہنے میں شام کا بازار ہے، سرکوڑے ماں بہنے ہیں شام کا بازار ہے، اجڑا ہوا قافلہ لے چلے زین اللباب، 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 سینوں کا جب قافلہ سوئے زندان، لبوں پہ آہ لہو چشم غم کا دست رواں، ملول و مستر و بیکس تمام خرد و کلام، وہ تشنگی تھی کہ سوکھی ہوئی تھی سب کی زبان، بندے تھے خدمت پشتی سب اسیروں کے، اور آگے آگے شہیدوں کے سر تھے نیزوں پہ، اور آگے آگے شہیدوں کے سر تھے نیزوں پہ، اور آگے آگے شہیدوں کے سر تھے
न जाता था वो था गले में पड़ा, हर एक जख्म से ये बेकस के खून बहता था, कदम कदम पे लई उस पे कर रहे थे जफा, अदू का बुक मिलता के खाते थे शाम चलो, है इंतजार में कब से अमीर शाम चलो, है इंतजार में कब से अमीर शाम चलो, है इंतजार में कब से अमीर शाम चलो। अब इससे आगे की रुझान किस तरह हो बयां, नजर के सामने फिरता है वो अजीब समा, वो भूख को प्यासी वो गर्मी वो रेगला तपा, वो बीबियां वो शहीदों के सर वो के सिना, लई तेज बहुत तेज चलते जाते थे, जो गिरते जाते थे बच्चे को चलते जाते थे, जो गिरते जाते थे बच्चे को चलते जाते थे, जो गिरते जाते थे बच्चे को चलते जाते थे, जो काफिला सहरा में एक मंजिल पर हुए तमाम में मसरूफ सारे पानी ये शर, नहीं तो पीते थे पानी के जाम भर भर कर, निकाह गया से तकदीती शाह की तो कतर, निकाह का पानी पे मरते की प्यास उठी, शिकस्त दूजा लिए सालिमों के पास गई, शिकस्त दूजा लिए सालिमों के पास गई, शिकस्त दूजा लिए सालिमों के पास गई, शिकस्त दूजा लिए आई सालिमों के पास, बहा के अश्क वो कहने लगी बहसीरत रोया, के अते सबेरो तहम्मुल से बढ़ गई है प्यार, न कहती तुमसे जो होते मेरे चचा अब्बा, ये देख थाक कादर की नूर ऐन तुम्हें, पिला दे पानी के लफ्ज़े दिले हुसैन तुम्हें, पिला दे पानी के लफ्ज़े दिले हुसैन में, पिला दे पानी के लफ्ज़े दिले हुसैन में। ये सुन के कहने लगे चंदे जुल्म के पानी, तुम्हें न देंगे किसी हाल में भी हम पानी, बुला अपने चचा को वो है दरिस्तानी, फिर एक बार वही के देंगे कुर्बानी, ते खानदान बहा कर अदूने हाल हुए, कलेजे आले मोहम्मद के पाए माल 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 हुए, कलेजे आले شوق زنا کاس غازی جو ہے زنا کاس غازی جو ہے زینا کاس غازی، جو ہے زینا کاس غازی، تیرا پرچم تیرا پرچم تیرا پرچم ہے وہ ندا غازی، جو ہے زینا کاس غازی، جو ہے زینا کاس غازی، تیرا پرچم تیرا پرچم تیرا پرچم
اے والدہ غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی بھائی سب قتل ہو گئے تیرے 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 پوری باقی وہی غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی مجھ کو کرنا ہے غربتوں کا سفر 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 تیری منزل ہے کربلا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی پانی کیا مشکل سے بہا تو نے 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 اپنا خون بھی بہا دیا غازی تو ہے زینب کا سرا 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 غازی مجھ کو جانا ہے شام اور کوفہ 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 لے جا کے گزرنا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی دیکھ کر رضا سرے زینب 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 خاک پر سر کے بل گرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی تو ہے زینب کا سرا غازی زندگی کہتی ساتھ چل میرے زندگی کہتی ساتھ